اور حسین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح دیپک کمار ایسے لوگ پوری کائنات پر محیط ہو جائیں اور حسین کے اس پیغام کو عالم انسانیت تک پہنچائیں جو جواہر لال نہرو، والٹر اسٹیونسن گیون اور جوش ملی آبادی کے لفظوں میں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور اس کی مثال دیپک بھٹ صاحب ہماری پل میں آئیے اپنی پلکوں کی نرم حالت پر اسی پیغام کو لے کر دیپک صاحب آگے آئیں گے کہ نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے۔ غیر مولا کا خادم سلامت رہے دیپک کمار بھٹ صاحب، اور اسی طرح پوری کائنات پر ان کا پیغام چلا جائے۔ اگر ایک شخص نے بھی ان کے پیغام کو اپنی میزان عقل پہ گوہر سجا کر رکھا اور دس لیا تو دیپک کمار صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے، میں نے باخدا یہ غم کا عالم دیکھا، کس کو نہ پادیدہ پورنم دیکھا، ہندو تو ہے صدیوں سے عزادار حسین، انگریز کو کرتے ہوئے ماتم دیکھا۔ نہ جانے کتنے ہندو، شیعہ، سنی اور پوری کائنات پر جہاں ذکر حسین ہوتا ہے اپنی جبین کو جھکا دیتے ہیں۔ اسی طرح کا خادم دیپک صاحب سلامت رہیں، ان کے بچے سلامت رہیں، ان کا پورا پریوار سلامت رہے۔ ہم دل کی گہرائیوں اور شوق ولا کی تمام عقیدتوں کے ساتھ اپنی پلکوں کی نرم حالت پر اشکوں کے چند بوند سجا کر دیپک صاحب سے گزارش کرتے ہیں، کیونکہ ہے کشمیر پر تمہارے برق و بارہ کی نظر، اس لیے لازم ہے کہ موسم کا پتہ کرتے رہو۔ لیکن موسم کا اثر یہ جاباز مرد حق پرست ذری سرفروز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تفتہ صحرا، آپ نے جو کتاب کربلا کی رائز آف ویسٹرن اسکالر تک گریٹ امام حسین کی اسٹڈی کی آج تک ترجمہ پیش کریں گے۔ 61 ہجری تھا اور لاکھوں کا لشکر عزت یا کو تنہا، وہ آدم کے اعتبار کی دولت حسین، سرچشموی اور شرافت حسین، انسان کے قطوں کی روایت حسین، ایمان و دین و شریعت حسین، ایک شاہکار صنعت دعوت حسین۔ اب یہ جو مومنین کھڑے ہیں یہی آپ کا خیر مقدم کریں گے، ہاتھ اٹھا کر خیر مقدم کریں گے اور یہی بتائیں گے کہ جب پوری کائنات ایک ہوتی ہے، لبیک یا حسین کہتی ہے اور علی کا نعرہ لگاتی ہے، پوری کائنات لرزہ برندان ہو جاتی ہے۔ آئیے، دل میں علی علی تو شبر علی علی، آواز آ رہی ہے برابر علی علی، ہر کبریا کا مقدر علی علی، علی کے نام کا نعرہ لگا کر آئیے خیر مقدم کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری ہم جب کہ لگا دیتے ہیں تو ساروں کے جگر کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ یہ نہ پوچھے میرا مولا مجھے کیا دیتے ہیں، مانگتا ہوں تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں۔ بحر غم میں کوئی حیدر کو پکارے تو صحیح، مدھار میں ساحل یہ بنا دیتے ہیں۔ ہم علی والے علی والے علی والے، ہم آج یہ ساتھ زمانے کو بتا دیتے ہیں کہ جب کمار صاحب کی نعرہ لگے گا، نعرہ حیدری، سلامت رہیے، یہاں کسی طرح اٹھتے رہے۔ یہی پیغام لے کر گنگا پویترتا کی نشانی لیے ہوئے، جمنا ہے زندگی کی روانی لیے ہوئے، سنگم ایکتا کی کہانی لیے ہوئے، دھرتی ہے موسموں کی جوانی لیے ہوئے، اتنی مٹھاس صبح کی پہلی کرن میں ہے، دیپک بھٹ گلاب بن کے دیو کے چمن میں ہے۔ مائک پر خادم مولا عزت ماں عالی جناب مہدی مولا خوشی نسبت و معرفت رلے جانے سخن ہمارا بھائی دیپک کمار بھٹ حسینی بارگاہ میں خادم مولا حاضر ہے۔ مائک پر سماعت فرمائیں۔ شکریہ مجھے صاحب، اور میں آپ سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر اکرم بھائی کا عالی احمد، جنہوں نے مجھے یہاں پر بلا کر جو میری عزت افزائی کی ہے، اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بات میں شروع کرتا ہوں شاہ حسن حسین، شاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہی حسن حسین۔ تم نے کیا تھا یاد سن 61 میں اے حسین، صدیوں سے انتظار ہے ہندوستان کو۔ عزادار حسین، آج مجھے فخر ہے
کہ میں حضرت امام حسین عصمت کے دربار میں موجود ہوں. میرے دل میں بھی حضرت امام حسین کا ایک امام باڑہ ہے. اس میں جلتا دیا مجھے ہمیشہ سچائی اور اہنسا کے راستے پر چلنے کے لیے دشا دکھاتا رہتا ہے. کربلا کے شہیدوں نے سچائی اور امن کا پیغام دیا. رسول خدا کے فرزند حضرت امام حسین نے پوری آدم قوم کو، پوری مانو جات کو ظلم کے خلاف، اسد جھوٹ کے خلاف، سچائی کے پکش میں، ہنسا کے خلاف، اہنسا کے پکش میں، ہنسا کے خلاف کھڑے ہو کر اور ہنسا کا مقابلہ کرنے کا راستہ سکھایا ہے. اہنسا اور ستیہ پر چلنا ہے. کنتو وہ کیسے مسلمان تھے جس نے رسول کا کلمہ تو پڑھا، نماز بھی پڑھی، لیکن ان کے چمن کو سن 61 ہجری 10ویں کہتے تو جہاد دیا. آج حسین کا پیغام زندہ ہے، سچائی اہنسا زندہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، گھروں میں بھی لہراتا قدم عباس کا. انہیں شبدوں کے ساتھ میں شہید اعظم کا شت نمن کرتا ہوں اور آپ سے विदा लेता हूं। शुक्रिया जनाब। यकीनन किताब करबला के जरिए और आपको अपनी पलकों की नरधारा परस्तों के चंदून सजाकर क्या पैगाम दिया, और यही पैगाम था उनका शायद कि ज़रा भी देर न की आन बान वालों ने, ज़मीन अम्न सजा दी अमान वालों ने, जो करबला की तरफ से गमे हुसैन आया गले लगा लिया हिंदुस्तान वालों ने। साहब की, कप्तान साहब की, एसपी हेडक्वार्टर साहब की अपनी तरफ से और अपने साथियों की भी तरफ से, दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने आकर के ये इमाम हुसैन सलाम के लिए जो खराज अकीदत पेश की वो बहुत ही अच्छी, और इनका परिवार भी खुशी और सलामत रहे और आने वाले ज़मानों में डीआईजी हेडक्वार्टर हो करके यहाँ पर आप डीआईजी की बात करते हैं, इंशाअल्लाह नजीब इलाहाबादी यहाँ से मोजिज़ नुमा और अबुल फज़ल अब्बास के अलम के सामने कह रहा है कि डीजीपी उत्तर प्रदेश होकर रिटायर होंगे हमारे भट्ट साहब। हम सब मिलकर उनके लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, और यही पैगाम होगा कि जो तुम साथ दो रस्म दुनिया बदल दूँ, बड़ी गुफ्तगी इरादों में मेरे। आइए हज़रात, किरतास करबलाई तबीब सदाकत मफज़ल इल्म व फिक्र के दरिया रह रह के आ रही है सदा या हुसैन की, मजलिस कहीं हुसैन की बर्पा दिखाई दे। मजलिस का आगाज़ होगा और शहर इलाहाबाद जो इंडियत की सकाफती तहजीब का गहवरा यानी इर्तबात वफा के मुख्तलिफ अनामीन में रसाइल लहजों की मुहाफ़िज़ निगरान अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद इलाहाबाद पहले नंबर पर उनके Bye.
न कोई दीन हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। घर घर से आ रही है सदाया हुसैन के। घर घर से आ रही है सदाया हुसैन की। दुनिया समझ रही है अकेला हुसैन है। तुमको यकीन हो तो समझ लो ये फलसफा अल्लाह तक पहुँचने का रिश्ता हुसैन है। हक को सलामती को यकीन को नमाज को हक को सलामती को यकीन को नमाज को यकजा अगर करे तो नतीजा हुसैन है। सबसे बड़ी दलील है फतह हुसैन की। सबसे बड़ी दलील है फतह हुसैन की। 14 बार दी जिंदा हुसैन है। किरदार साथियों की जो मेहनत नबीन की। किरदार साथियों की जो मेहनत नबीन की। उसका हसीन नमूना हुसैन है। हर नौर का मुहाफिज़ काबा हुसैन है। मौलाना मौलसफ़रैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूबे मशरिक़ वल मग़रिबैन व क़ाब क़ौसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद
الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك الذي في كتاب الحكيم وقوله الحق بالحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات حاضرین مجلس کی طبیعت کو ناگوار منظور کو تھوڑا آ گیا ہے، کم ہے لیکن تسبیح مرتب ہو تو لطف آ رہا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے شہزادی عالمیان شہزادی بطول بنت رسول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب معصومین کیا اسماء گرامی آیا کریں تو مکتب فکر جعفریہ کی تہذیب یہ ہے کہ ان کا استقبال بآواز بلند نعرے آپ تمامی مومنین کی آمد کو قبول فرمائیں، خصوصاً جو مومنین و مومنات اس برس ہمارے حلقہ بگوش ہو کر یا حسین کی صدائیں بلند نہیں کر پا رہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کل تک دار فانی میں تھے، اب دار بقا میں کوچ کر گئے۔ ایک اور صلوات پڑھیے ان تمامی مومنین و مومنات کی عبادات کو شہزادی قبول فرمائیں۔ آپ تمامی حضرات مل جل کر بارگاہ سرکار بقیت اللہ میں بلند ترین غدیری صلوات کا مظاہرہ اجازت ہے گفتگو کی جا سکے، صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اور کمال مجلس 20 منٹ تک اور 10 منٹ معال مجلس۔ فضائل آل محمد کمال مجلس ہے اور مصائب حسین معال مجلس ہے۔ ارباب معزز سامعین گرامی قدر، میں نے جس آیہ مبارکہ کو آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کیا، نہ جانے کتنے خطبہ، کتنے ذاکرین، کتنے مفکرین اس ایک آیت کے اوپر طبع آزمائی کر چکے اور دنیا سے جا چکے، لیکن اس ایک آیت کا کمال یہ ہے کہ آج تک اس ایک آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائی۔ میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پورے قرآن جیسے معجزے کے ایک حاشیے کی بات کر رہا ہوں۔ آج تک صرف ایک آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائی، اور اگر مکمل ہو جائے تو پھر معجزہ نہ رہے۔ اسی لیے آج تک انسانی فکر جس کمال تک پہنچی، اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے علم کے فن کے اعتبار سے لوگوں نے اس کے ترجمے کیے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا ابھی تک صحیح طریقے سے ترجمہ بھی نہیں ہو پایا۔ توجہ رہے، کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور 20 منٹ کے اندر کوشش یہ رہے گی کہ کربلا اور اسلام دونوں کو جوڑ کر کچھ باتیں آپ تک پیش کر کے چلا جاؤں۔ اور آج پوری کائنات کے اندر صرف ایک وائرس اور ایک پروپیگنڈا اور ایک ہوا پھیلی ہوئی ہے کہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا ہے۔ توجہ رہے، کچھ اتحادی باتیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ کم موقع ملتا ہے مرکزی جگہوں پر ایسی باتیں پڑھنے کا، اور ماشاءاللہ کیمرے میں بھی بات کیچ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری کائنات میں بات پہنچ جائے، لیکن کچھ باتیں غور و فکر کی ہیں اور غور و تدبر کے ساتھ آپ سنیے گا۔ پوری کائنات کے اندر صرف ایک جھگڑا ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج 1400 برس سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک یہ میرا چیلنج ہے، نہ پہلے کبھی سنی شیعہ کا جھگڑا رہا، نہ اب کوئی سنی شیعہ کا جھگڑا ہے، اور نہ اب سے لے کر قیامت تک کوئی جھگڑا رہے گا۔ اس لیے کہ کوئی جھگڑا سنی شیعہ کا رہا ہی نہیں۔ میں اس کی دلیل پیش کر دوں آپ کے سامنے، بس تھوڑا سا بولتے آئیے تاکہ کلیجہ بڑھ جائے اور کچھ باتیں آپ تک آسانی سے پہنچا جاؤں۔ سنی شیعہ کا جھگڑا اس وقت ہوتا جب شیعہ الگ ہوتے اور سنی الگ ہوتے۔ توجہ رہے جانے محترم،
अगर एक जुमला याद रखिएगा किरदास का, इस कम वक्त की गुफ्तगू में एक बड़ी बात कहकर जा रहा हूं, तवज्जो रहे, इसलिए कि एक लफ्ज के ऊपर पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है, लेकिन पूरे अशरे को समेटकर 2 जुमले दरियाबाद के सामईन की फिक्र में महफूज कर लीजिए ताकि ये बात पूरी कायनात में पहुंच जाए। इसलिए कि सुन्नी और शिया का झगड़ा वहां पर होता है जब 2 कौम की फिक्रें अलग अलग हो। झगड़ा वहां होगा जहां पर फिक्रें मुंतशिर हो, और जहां पर फिक्रें मुत्तहिद हो जाए, मुंजबिद हो जाए, वहां झगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर सुन्नी, बहुत बड़ी बात पढ़ रहा हूं, चाहे जैसे कबूल कीजिएगा, सुन्नी अगर इसलिए सुन्नी है कि वो रसूल को मानता है, तो फिर शिया भी सुन्नी है। तवज्जो है, मैं कुछ बोल रहा हूं, तवज्जो सुनिएगा। इसलिए कि गौर और तदब्बुर की बात है कि सुन्नी शिया का झगड़ा कभी नहीं रहा, और दीन इस्लाम झगड़ा सिखाता नहीं है बल्कि झगड़े को दूर करता है। मैंने जिस आयत को सना में सुकन करार दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए दिया है। बस 2-3 बातें सुनिए। अगर सुन्नी इस बिना पर सुन्नी है कि वो मोहम्मद मुस्तफा को के ऊपर जान कुर्बान करता है, तो मेरा चैलेंज है शिया भी सुन्नी है। और अगर शिया इसलिए शिया है कि वो हुसैन को चाहता है, तो फिर सुन्नी भी शिया है। तवज्जो है, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। या तो आप ये माने कि शिया रसूल को नहीं मानते, या ये मान लें कि सुन्नी हुसैन को नहीं मानते, तब तो झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर फिक्र दोनों की बराबर हो तो झगड़ा किस बात का है? हमें झगड़ा तो उनसे है जो न कभी अली के हुए, न रसूल के हुए, न हुसैन के हुए, न खुदा के हुए। सलावत अला मोहम्मद। और हकीकत ये है कि आप देखिए जाकर और तारीख का मुतालिया कीजिए, तारीख के गोशों में घुस जाइए और तारीख के सीने को चीर के देखिए। आज से माजी के हालात के पर्दे उठाइए, कभी ये 2 फिरकों में झगड़े हुए ही नहीं। इसलिए कि एक जाहिर सी बात है, सुन्नी का तसव्वुर रसूल के साथ है। ये मैं दुनिया के जहन के एतबार से बात कर रहा हूं। सुन्नी का तसव्वुर ज़हने यानी कि हमेशा माइल होता है, रिसालत माब की तरफ जाता है, लेकिन जब शिया का लफ्ज आता है तो पूरी दुनिया कहती है ये हुसैन वाला है। हमें ये भी क्या शरफ है, एक नाना का चाहने वाला, एक नवासे का चाहने वाला। तो जब नाना नवासे एक साथ मोहब्बत एक प्लेटफॉर्म पे हो तो वहां झगड़े नहीं होते। तो झगड़े कहाँ होते? आज भी करबला आप भी पढ़ते हैं, करबला मैं भी पढ़ता हूँ, और पूरा जमाना करबला पढ़ रहा है। और कोशिश ये है कि देखिए, कुछ बातें हर जगह नहीं पढ़ी जाती, और कुछ बातें ऐसी जगह पढ़ी जाती है कि जो गैर मुस्लिम लोग भी अगर सुने तो उन्हें पता चले कि रसूल के चाहने वाले कभी इंतशार नहीं पैदा करते, बल्कि एक यूनिटी कायम करते हैं, एक इत्तेहाद होता है। और इत्तेहाद वहां होगा जहां पर रसूल और रसूल की आल की मोहब्बत होगी। जहां पे सिर्फ रसूल की मोहब्बत हो वहां भी इत्तेहाद नहीं होगा। और आप देख लें कि जो अहले सुन्नत के बेहतरीन रावियान गुजरे हैं, मैं 2-3 रवायतें पढ़ देता हूं, चाहे जैसे कबूल कीजिएगा। करबला सब पढ़ते हैं, लेकिन एक 2 हाशिए हैं वो कबूल कर लीजिएगा। करबला सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन मेरा भी एक मिजाज है करबला पढ़ने का। वो 2 जुमलों में सुनिए कि करबला पढ़ने वालों ने करबला तो बहुत पढ़ी, लेकिन करबला समझ नहीं पाए। अगर करबला समझ लेते तो ये प्रोपोगंडे और ये लड़ाइयां नहीं होती। इसलिए कि करबला किसी लड़ाई का नाम नहीं है। बस 2 जुमलों में सुनिएगा, करबला किसी लड़ाई का नाम नहीं है। करबला किसे कहते हैं? करबला अकबर की अजान से शुरू होती है, हुसैन के सजदे पे खत्म हो जाती है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके हाथों में सर्द मौसम ने बेड़ियां डाल रखी हैं और हथकड़ियां डाल रखी है, लेकिन तारीख के अंदर भी एक ऐसी शख्सियत है जो या अली कह के अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया करता था, जिसे मुख्तार कहा गया। तो हम तो गुलाम मुख्तार हैं, कम से कम दुनिया वालों को पता चले हम मौसम पर गालिब आते हैं, मौसम हम पर गालिब नहीं आते। सलावत पढ़िए पर करबला की एक शब के जिसे शबे आशूर कहते हैं, पढ़ने वाले पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन मामला ये नहीं है कि पढ़ के गुजर जाइए, मामला ये है कि पढ़ने के बाद उस चीज के ऊपर अमल भी किया जाए। भाई शबे आशूर सब पढ़ते, शबे आशूर में क्या कहा जाता है? हुसैन ने
ایک رات کو انسانیت کا آئینہ دکھایا انسانیت کے سامنے، جس نے اپنے اعمال کی زلفوں کو سنوارا وہ حر بن گیا. اور آج تاریخ کربلا کا نہ جانے کتنے حر حصار کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا حسین والا ہو تو جو ایک شب کی مہلت دے کر ان حر کو بھی اپنی قوم میں گھسیٹ لائے. کوئی ایسا تو ہو کہ جو ایک شب کی مہلت دے دے اور حر کو سمجھ میں آ جائے کہ حسین کا آستانہ کیا ہے. ایک کربلا میں حر تھا جس نے حسین کی معرفت حاصل کی اور ایک شب میں لعنتی سے علیہ السلام ہو گیا، شریک زیارت امام زمان ہو گیا، رومال زہرا اس کے ماتھے کا مقدر ہو گیا. توجہ ہے عزیزان محترم، یہ پڑھ لینا بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر غور کرنا بڑا مشکل ہے. پڑھتے سب ہیں، نہ جانے کتنے ذاکرین پڑھتے ہیں، کتنے خطبہ پڑھتے ہیں. میں تو کچھ بیان طالب علم ہوں جو آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر رہا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے آل محمد کا، ورنہ کسی کی کوئی بساط نہیں جو آل محمد کے فضائل کے لیے اپنی زبان کو جنبش دے کر چلا جائے. یا علی مدد کہنا بھی آل محمد کا احسان ہے. توجہ ہے، یا حسین کہنا بھی آل محمد کا احسان ہے. اگر ان کا احسان نہ ہو تو انسانیت جیسے بھٹک رہی ہے ویسے آپ بھی بھٹکتے رہیں، کوئی مرکز نہ ملے. لاکھوں سلام کیجئے ملکہ حیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہ بھٹکتی ہوئی انسانیت مرکز دے کر چلی گئی کہ جسے فرش ازا کہا گیا. اور آج دیوان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے بڑے دیوان پڑھے جائیں تب حسین سمجھ میں آئیں گے. نہیں، یہ جو کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیوان میں سمجھ میں نہیں آ رہے، تو میرا ایک جملہ سنیے گا، آہستے سے پڑھ جاؤں گا. بس اس لیے معاملہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد مسلک شیعت اور مسلک حسینیت کوانٹٹی کی محتاج نہیں رہی، کوالٹی کی محتاج ہو گئی. تو مجھے یہ نہیں جاننا اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھیڑ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، لیکن متدین افراد ملحوظ خاطر ہیں. تو جب وقت ہے تو میں کچھ باتیں آپ تک محکم طریقے سے پہنچا دوں کہ آج دیوان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، دیوان پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کی قسم اگر مسلمان دیوان پڑھنے کے بجائے خواجہ کے روضے کی دیوار پڑھ لیتا. میں نے کہا کہ مجھے بھیڑ نہیں چاہیے لیکن متدین افراد ہیں. اگر آپ جوش سے سنیں گے تو میں کچھ بھی اور بھی سنا کے چلا جاؤں گا. ایک اور صلوات پڑھیے. مجھے اس دیوان میں حسین سمجھ میں نہیں آتے. ہمیں دیوان کھگالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر غور سے خواجہ کے روضے کی دیوار پڑھ لیتے تو حسین خود سمجھ میں آ جاتے. بھئی 4 مصرے پڑھتا ہوں خواجہ کے 4 مصرے بھی الہامی مصرے. جب میں نے ان کی سوانح حیات پڑھی تب سمجھ میں آیا کہ خواجہ نے کس طریقے سے ان مصروں کو مرتب کیا. خواجہ نے سب سے پہلے اپنی کاوش اور اپنی فکر کے مطابق مصرے کہے. کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. توجہ ہے، یہ 4 مصرے اگر غور سے پڑھ لیے جائیں تو حسین بھی سمجھ میں آ جائیں اور دین اسلام بھی سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ 4 مصروں میں خواجہ غریب نواز نے ایک ندرت رکھی ہے. توجہ رہے سامعین گرامی قدر، وہ ندرت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چاہے جیسے قبول کیجئے گا. پڑھیے پھر سے 4 مصرے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ پہلا مصرع ہے. دی است حسین، دی پناہ است حسین، یہ دوسرا مصرع ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، یہ تیسرا مصرع ہے. حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یہ چوتھا مصرع ہے. آپ نہیں سمجھے؟ اب سمجھ جائیے. خواجہ نے 4 مصروں میں 3 جگہ حسین کا نام لیا. جہاں جہاں حسین کا نام آیا وہاں یزید کا نام نہیں، جہاں یزید کا آیا وہاں حسین کا نہیں. میں خواجہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں حسین وہاں یزید کیوں نہیں؟ عجب نہیں کہ خواجہ آواز دے جب یہ دونوں ایک ساتھ ایک مصرے میں نہیں آ سکتے تو ایک ساتھ ایک دل میں کیسے آئے؟ صلوات پڑھیے. خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے.
آپ کی فکروں کو کوہ ابو کویس کی منزل سے بھی بالا کرتے ہو. ارباب معزز سامعین گرامی قدر، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں کربلا دیکھنی نہیں ہے بلکہ کربلا کے مقاصد کو سمجھنا ہے. ہم کربلا کہاں تک سمجھ پائے، بس کربلا کی ڈیفینیشن سن لیجئے اور اس کے بعد مجلس انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گی اور پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی. اور یہی کمال مجلس بھی ہے. ارباب اعضا، دین اسلام اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کربلا سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ کربلا دین اسلام کے آئینے کو کہتے ہیں جس کے اندر دین اسلام دکھائی دیتا ہے. اور ہمارے اہل حنود بھائی جتنے ہیں ماشاءاللہ، ہندو بھائی، ہندو برادران، بھائی دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری کائنات میں ایک عام کانفرنس کروائیے جس کے اندر تمام مذاہب کے لوگ آئیں. اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ مسجد میں کرائیں تو سارے لوگ وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ مسلمان جائے گا کافر رک جائے گا. آپ گرجا گھر میں جائیں تو وہاں کا گرو وہاں کے قوانین کی پابندی پہلے نافذ کرے گا، اس کے بعد اجازت دے گا. آپ چرچ چلے جائیں، وہاں کا پادری پہلے کہے گا کہ یہاں کا سمبل واجب ہے، یہاں کے قوانین واجب ہیں، تب یہاں پہ عام کانفرنس کی اجازت ملے گی. لاکھوں سلام کرو ذات امام حسین کو. جب کائنات تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے تب ایک مولائے کائنات کھڑا ہوتا ہے جسے حسین کہتے ہیں، اور یہی جملہ کہتا ہے جب تم ہار چکے ہو تو آؤ ایک فرش ادا بچھاؤ، دربار حسینی سجاؤ. یہاں پہ کسی مذہب کی قید نہیں ہے، یہاں عیسیٰ والا بھی آئے، یہاں موسیٰ والا بھی آئے، یہاں داؤد والا بھی آئے. میں نے ایک جملہ سنیے گا، جو حسین کہتے ہی اس بابرکش شخصیت کو ہے جو یزیدیت کو برطرف کر کے دنیا میں ہر طرف چھا جائے. صلوات پر دیجئے اور محمد. اور اس کے بعد اگر ہم ایک سوال تھا امام حسین کا، بس آخری بات، ایک سوال تھا، اور وہ سوال کیا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو جواب لشکر یزید کا کیا آیا تھا؟ بغضاً لأبی، تمہارے باپ کی دشمنی میں. میں نے کہا کہ کربلا دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، کربلا کی تہ میں گھس جانے کو شیعہ کہتے ہیں. جو ایک نقطے میں قرآن ڈھونڈے اسے شیعہ کہتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم، جو ایک نقطے میں قرآن تلاش کرے اسے علی والا کہتے ہیں، اسے حسین والا کہتے ہیں. ارباب اعضا، ایک سوال تھا امام حسین کا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یزید کے لشکر سے ایک آواز اٹھی تھی، بغضاً لأبی، تمہارے باپ کی دشمنی میں. تو آئیے دیکھیں یزید کی اس میں کچھ حقیقت بھی ہے یا اس میں صرف سیاست اور منافقت ہے؟ توجہ ہے، میں نے کہا کہ صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اس کی تہ میں چلے جانا ہے. ہم سمجھے تو کہ کربلا کیا ہے. یزید نے کہہ دیا بغضاً لأبی، تمہارے باپ کی دشمنی میں. سامعین گرامی قدر، جتنے ہیں وہی میرے لیے معتبر ہیں، بس پیغام سن لیجئے گا. بغضاً لأبی کے جملے کو پکڑ کر رکھیے تاکہ بات آسانی سے ثابت ہو جائے. یزید نے کہا بغضاً لأبی، تمہارے باپ کی دشمنی میں. آئیے دیکھیں کہ باپ کی دشمنی واقعی تھی یا کوئی پولیٹکس تھی، کوئی سیاست تھی، کوئی منافقت تھی یزید کی طرف سے. تو ہم نے جب تاریخ کو ڈھونڈا تو تاریخ میں علی سے تو کہیں دشمنی نہیں نظر آئی. توجہ ہے بولتے ہوئے سامعین ہے، کہیں علی سے دشمنی نہیں نظر آئی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سنیے، شب ہجرت کے واقعے کو ہٹا دیجئے، پھر یہ جملہ کہیے کہ بغضاً لأبی، تمہارے باپ کی دشمنی میں. تب تو شیعہ مان لے گا، تب ایک عالم مان لے گا. لیکن جب تک شب ہجرت کا واقعہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے تب تک اس جملے کی کاٹ ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی. اس لیے کہ شب ہجرت کفار مکہ رات بھر ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہے، اور جب سفیدی صبح نمودار ہوئی، امامت کی آفتاب امامت کی کرنیں پھوٹنے لگی، تب کفار مکہ نے آ کے سوال کیا تھا. چادر ہٹائی تو ایک عجیب منظر دیکھا، سویا تو نبی تھا، جاگا تو علی ہے. توجہ ہے جانے محترم، سویا تو نبی تھا، جاگا تو علی ہے. بھئی یہی تو کہا نا کہ تمہارے باپ کی دشمنی میں. اگر باپ کی دشمنی ہوتی تو کفار مکہ پوائنٹ بھی نوٹڈ. تھوڑا سا غور و تدبر سے سنیے، کچھ نتیجہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر باپ سے دشمنی ہوتی قبلہ تو اس وقت چادر ہٹانے کے بعد کفار و مشرکین کی ننگی تلواریں علی کی گردن پہ ہوتی، نہ کہ یہ پوچھتے کہ محمد کہاں گئے. ارے کیا سن رہے ہیں؟ نہ کہ یہ پوچھتے کہ محمد کہاں چلے گئے. بھئی محمد کو طلب کرنا
अली को कुछ ना कहना इस बात की दलील है कि काफिरों की दुश्मनी अली से नहीं थी बल्कि नबी से थी। तवज्जो है, बड़ी आसानी से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा बोल दीजिएगा। अली से नहीं थी बल्कि नबी से थी। आइए किरतास का ये भी चैलेंज है तारीख से, दलील ना हो तो मेरी बात रद्द हो जाए और इंतशार में चली जाए। अरबाब अज़न नबी से भी दुश्मनी नहीं थी, नबी से भी दुश्मनी नहीं थी। तारीख से हवाला दूं, मिसाल के तौर पे इतने सामईन मेरे सामने बैठे हुए, मुझे इंसाफ से बताएं, जब देश से परदेश जाते हैं तो अपनी अमानतें किसी दुश्मन के पास रखा के जाते हैं। जिनकी तारीख पे नजरें हैं वो पहुंच गए, किरतास का उनको सलाम। जो नहीं पहुंचे वो अस्पे इल्म पे शहसवार होकर कम अज कम बाबे शहरे इल्म की ड्योढ़ी तक पहुंचे। अरबाब अज़द दो जुमले सुनिएगा, नबी से भी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए कि जब कोई अपने वतन से परदेश जाता है तो अपनी अमानतें दुश्मनों के पास रखा के नहीं जाता बल्कि अपने दोस्तों के पास रखाता है। और हमने तो ये देखा कि जब ये लोग मदीने से बाहर जाते थे तो अपनी अमानतें मोहम्मद के पास रखा कर जाते थे। तवज्जो है जाने वाला, अपनी अमानतें मोहम्मद के पास रखा कर जाते थे। अगर मोहम्मद से दुश्मनी थी, तवज्जो है, अगर मोहम्मद से दुश्मनी थी तो अपनी अमानतें मोहम्मद के पास ना रखाते बल्कि किसी और के पास, बड़े बड़े मौजूद थे, किसी और के पास, अपने रिश्तेदारों के पास रखवा देते। लेकिन नहीं, मोहम्मद के पास अमानतें रखवाना इस बात की दलील है कि पूरे मदीने में मोहम्मद से बड़ा अमानतदार कोई था ही नहीं। तवज्जो है, कोई था ही नहीं। तो अब आइए, जब अली से दुश्मनी नहीं, बुग़्ज़न ले अबी, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में, यहाँ पे भी सियासत थी यजीद की। बस दो जुमले में करबला समझिए और इंशाअल्लाह माल मजलिस तक आ जाइएगा। दुश्मनी नबी से भी नहीं थी तो फिर दुश्मनी किससे थी? ना अली से, ना नबी से। तो आइए, अब तक नबूवत की सदाकत का कलमा पढ़ा जा रहा है, नबूवत की अमानतदारी का कलमा पढ़ाया जा रहा है। याद रहे, मोहम्मद उस बाबरकत शख्सियत को कहते हैं जो काफिरों के खेमे से निकला तो सादिको अमीन का गोल्ड मेडल लेकर बाहर आया। तवज्जो रहे, उस बाबरकत शख्सियत को मोहम्मद कहते हैं। जब ये बाहर आए, चढ़ गए कोहे अबू कुवैस की मंजिल पर और जाने के बाद एक मनादी की, एक आवाज लगाई और जितने वीआईपी किस्म के काफिर थे उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि क्या तुम मुझे सादिक व अमीन मानते हो? मुझे वाकया पढ़ना मुस्तहक नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नतीजा देना है कि करबला में हुसैन का कत्ल न अली की दुश्मनी में हुआ न नबी की दुश्मनी में हुआ। बस यूं ही सुनते रहिए, नतीजे पे इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। जब ये कोहे अबू कुवैस की मंजिल पे गए, जाने के बाद कहा क्या तुम मुझे सादिक व अमीन मानते हो? कहा ला रैब फी, ला शक्का फी, इसमें कोई रैब नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हम आपको सादिक व अमीन मानते हैं और मानते रहेंगे। कहा क्यों मानते हो? कहा इसलिए कि आपका बचपना, आपकी जवानी, आपका लड़कपन, आपका बुढ़ापा हमारे सामने आईने की तरह है। हमने कभी आपको झूठ के करीब नहीं देखा और सच से दूर नहीं देखा, इसलिए हम आपको अमानतदार भी मानते और सिद्दीक़ अकबर भी मानते। अब रसूल ने इम्तिहान लिया। कैसे लिया? रसूल ने कहा सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है तो क्या मान लोगे? तो कहा मान लेंगे। कहा अगर जाओ और दिखाई ना दे तो काफिरों के जुमले हैं, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं इन जुमलों पे। काफिरों ने कहा कि सादिक व अमीन, अगर हम पहाड़ के पीछे गए, लश्कर ना दिखाई दिया, हम ये मान लेंगे हम अंधे हो गए। ये काफिर है, काफिर जो रसूल की रिसालत के कायल नहीं लेकिन रसूल की सदाकत का कलमा पढ़ना है। अल्लाह जाने वो कैसी जंग आलूद फिक्रें थी जो रसूल का कलमा पढ़ने के बावजूद हिज़यान का इल्जाम लगा गए। सलावत पढ़िए और काफिरों से सलामत रहो। अब जब ये नतीजा हो गया तो एक मर्तबा अब तक बस नतीजे तक आ गया। अब तक नबी की सदाकत का कलमा, नबी की अमानतदारी का कलमा, लेकिन जब सारे इम्तिहानात हो गए तो रसूल का बाइकाट कहां से हुआ? तवज्जो रहे, रसूल का बाइकाट काफिरों ने किस जुमले से किया? जब सारे इम्तिहान रसूल ले चुके, रसूल ने एक जुमला कहा, जब मेरे कहने पर बगैर देखे लश्कर की मौजूदगी का इकरार करते हो तो मेरे कहने पर बगैर देखे हुए खुदा की वहदानियत का इकरार क्यों नहीं करते?
بے توجہ ہے. اب تک رسول کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا, رسول کی صداقت کا کلمہ, لیکن بائیکاٹ کب ہوا؟ جب رسول نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ, نجات پا جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. اب تک جو امانت داری کا کلمہ پڑھ رہے تھے وہ سب رسول کے مخالف ہو گئے. تو پتا چلا کہ کربلا میں حسین کا قتل نہ علی کی دشمنی میں ہوا, نہ نبی کی دشمنی میں ہوا, بلکہ یہ بنیاد خدا کی دشمنی پر رکھی گئی. صلوات پڑھیے بر محمد. اب اللہ جانے وہ کیسے ہیں کہ جو خدا کی دشمنی پر بنیاد کربلا رکھے اور امام حسین کا قتل کرا دے, دنیا پھر بھی اسے رضی اللہ کہے. دیکھیے میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ سب باتیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ ایک قوم نہیں آ سکتی دربار حسینی میں کہ جس کا تعلق وحشیت سے ہے, جن کا تعلق انسانیت سے ہے, وہ کبھی حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو میں آخر کلام میں ایک جملہ پڑھ دوں. ارباب ازا اب تو حسین کو صرف وہی مانتا ہے کہ جو اپنے گھر میں جانے کے بعد ماں کو ماں, زوجہ کو زوجہ, بیٹی کو بیٹی, بہن کو بہن سمجھتا ہے. وہ کبھی نہیں مانتا جو بہن کو بھی وہی درجہ دے اور زوجہ کو بھی وہی درجہ دے. صلوات پڑھیے بر محمد. بس میرا وقت جہاں تک تھا وہ ختم ہو گیا. میں نے کہا تھا صرف اور صرف 20 منٹ کمال مجلس ہے اور 10 منٹ میرے لیے معال مجلس کا وقت ہے. ارباب ازا ہم کربلا سمجھیں کہ کربلا کیا ہے. کربلا پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, کربلا سمجھ لینے کا نام ہے. اگر کربلا سمجھ میں آ جاتی تو نہ جانے کتنے حر جو تاریخ کربلا کا اب بھی حصار کر رہے ہیں, کم از کم ہم انہیں ایک رات کی مہلت دے کر اپنی قوم میں تو لے آئیں تاکہ ائمہ رسول کو بھی فخر ہو کہ ہماری قوم اتنی باعزت اور باوقار قوم ہے جو ایک لفظ بولتی ہے تو لعنت کا طوق اتار کر علیہ السلام کا صحرا باندھ دیتی. ارباب ازا ہمیں صرف اور صرف غور کرنے کی ضرورت ہے اور پوری قوم کو پیغام دے دیجئے کہ یہ کوئی چندے کی پیداوار قوم نہیں ہے. توجہ رہے, اس کی دلیل بھی میں دے سکتا ہوں, دلیل سن لیجئے. اس لیے کہ تم وہ ہو کہ جو دنیا کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کعبے کے نام پر چندہ لے کر شراب پی پی کر بڑے ہوتے ہو, لیکن یہ حسین کی عزادار وہ قوم ہے جو حسین کے نام پر تبرک لٹا لٹا کر امیر ہوتی جاتی ہے, تم فقیر بنتے جاتے ہو. تمہارے پاس دولت ہونے کے باوجود تم فقیر, یہ لٹا کر امیر بن جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف زہرا کی دعا کا اثر ہے. آج دنیا چاہے کہ حسین کے عزاداروں کو مٹا دے تو یہ مشکل نہیں ہے بلکہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے کہ آج تک تم اسے, یہ جملہ بھی میں لے کر جا رہا ہوں, نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ بات سے بات نکلتی ہے تو بات بڑی طولانی ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے تاکہ اس لیے کہ جب شب بیداریوں کی مجلس ہوتی ہے, یہ میرے تجربات میں بات آئی ہے کہ لوگ شب بیداری کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں, لیکن خدا کی قسم جنہیں مجلس سے اور لیکچر سے بڑا تعلق ہے, دلی تعلق, وہ کبھی فرش ازا سے دور نہیں بھاگتے. اس لیے کہ ہمارے اندر بھی کئی فکریں ہیں. کچھ وہ فکریں ہیں جو مجلس میں آتی ہیں, کچھ وہ فکریں ہیں جو ماتم کے وقت آتی ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو تبرک کے وقت آتی ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد. لیکن خدا کی قسم دیر سے بھی آتی ہے تو اچھی جگہ آتی ہے. صلوات پڑھیے بر محمد. اس لیے کہ پہلی محرم کو جب ایام ازا کے چاند نے آسمان کے آنچل پر آنکھیں کھولی تھی, تب خدا کی قسم ارباب ازا کی آنکھیں اور ان کی آنکھوں کی مشق سے اشکوں کی فرات جاری ہو گئی تھی. میں نے کئی مجلسوں میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ اگر کربلا سننے کا شوق رکھتے ہو تو کربلا جانے کا بھی شوق پیدا کرو. کربلا سن لینے کا نام نہیں ہے, کربلا محسوس کرنے کا نام ہے. صرف کربلا سن لینے کا نام نہیں بلکہ کربلا کو محسوس کیجئے. ظلم تو سب سنتے رہتے ہیں, ظلم کو محسوس کیجئے. ارباب ادب 2-3 فقرے مصائب کی طرف لانے کے لیے میں آپ کو پڑھ دوں, کیونکہ پہلی محرم کو جب ایام ازا کے چاند نے آنکھیں کھولی تھی تو غریب سے غریب اپنے گھر میں چھوٹا سا خانہ سجا رہا تھا. وہ اس لیے سجا رہا تھا پاس پر جا کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ ضرور فریاد کیا کیجئے, اے سرکار باب الحوائج
آپ کے آقا ہمارے گھر مہمان ہوئے تھے، مہمان نوازی کا حق ہم سے ادا نہ ہو پایا، ہم اگلے برس زندہ رہے تو یہ غم ہے، ورنہ یہ سلام آخر ہے۔ ارباب ازا، ذاکرین کے مصائب سن کر رو لینا اور بات ہے، خطبہ کے مصائب سن کر رو لینا اور بات ہے، روایات میں پڑھ کر رو لینا اور بات ہے، لیکن ہزار عزاداروں کا ایک عزادار جو ابھی پردہ غیب میں بیٹھا ہے، ذرا اس کے دل سے جا کر پوچھو، حال کیا ماضی کیا مستقبل سب اس کے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا آخری امام اپنی نظریں کربلا کی طرف گھماتا ہے، کہیں زہرا کی جائیاں بے ردا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں سکینہ کے تماچے لگتے ہیں، کہیں سکینہ کے گوچھوارے اترتے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدایا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ ارباب ادر روایات کے 2-3 جملے سنیے گا اور اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی۔ علماء عظام نے اپنی تواریخ میں لکھا ہے کہ 28 رجب المرجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا تو زینب اتنی امیر تھی کہ علی اکبر ایسی کڑیل جوانی ساتھ تھی، قاسم ایسی کڑیل جوانی ساتھ تھی، حسین ایسا بادشاہ ساتھ تھا، اور محمد ایسے لولو و مرجان ساتھ تھے، لیکن 28 رجب کے بعد جب یہ کربلا آئی ہے اور کربلا سے جانے لگی تو اتنی غریب ہو گئی، خدا کی قسم جیسے کربلا میں رباب اجڑی ہے ویسے کوئی بی بی نہ اجڑی، جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے پوری زندگی سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین کے غم میں جب رویا کرو تو شرمایا نہ کرو۔ میں نے ایک جملہ ابتدائی مصائب میں کہا تھا کہ کربلا جانے کا شوق پیدا کرو۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ کربلا جانے کا ثواب کیا ہے، تو میرے مولا نے فرمایا سنو، میرے جد حسین کے روضے کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ خدا 70,000 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس دن دنیا والوں کو پتہ چل جائے اور ہمارے شیعوں کو پتہ چل جائے کہ حسین کے روضے کی زیارت کا ثواب کیا ہے، وہ شوق زیارت میں مر جائے۔ کربلا جانے کا شوق پیدا کرو، کربلا جاؤ اس لیے کہ یہ قرض زندگی ہے جو ادا ہونا چاہیے۔ اگر ہم مر کے چلے گئے، مولا جتنے مجلس میں آئے ہیں سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائیے۔ ارباب ازا جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ مولا کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جائیے ذرا کربلا کی زیارت کیجئے۔ ارباب ازا ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں دل یہ کہتا ہے کہ کربلا جا کے گریہ کریں گے، چاہے جیسے جملہ سن لینا اور گریہ کر لینا۔ روایات کہتی ہے کہ جب شیعہ یہاں سے جاتا ہے اور یہ سوچ کر جاتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر جی کھول کے حسین کو روئیں گے، لیکن وہ رو نہیں پاتا۔ ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ کربلا اتنی دردناک زمین ہے کہ اگر میرا عباس شیعوں کے سینوں پہ ہاتھ نہ رکھے تو شیعوں کے کلیجے پھٹ جائے۔ اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارباب ادا اس لیے بھی کربلا جائیے کیونکہ سنت زینب کو زیارت حسین کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب جناب زینب سے پوچھا گیا قتل امام حسین کے بعد یہ بتائیے بی بی آپ مدینے کب لوٹ کر جائیں گی، جناب زینب یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اب میں اپنے بھیا کا چہلم کر کے واپس جاؤں گی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 28 رجب کو امیر زینب آئی تھی، لیکن جب کربلا سے مدینے جا رہی ہے زینب بڑی غریب ہو چکی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، علامہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ مدینے سے آیا تھا تو 17 اونٹوں پر سامان آیا تھا، لیکن ہائے غریبی زینب کی، جب کربلا سے لٹ کر جا رہی ہے تو ایک اونٹ پر سامان جا رہا ہے۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا ہے زینب کا دل گھبراتا جاتا ہے۔ اگر سغرا نے آ کر پوچھ لیا میری بہن سکینہ کہاں ہے، زینب کیا جواب دے گی؟ اگر سغرا نے پوچھ لیا میرا اکبر کہاں ہے، زینب کیا جواب دے گی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازوں پہ خدا رحمت نازل فرمائے۔ بس آخری روایت کے جملے اور مجلس تمام ہو گئی، روتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے جائیے گا۔ ارباب ازا جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے نا تو روایت کہتی ہے کہ اہل مدینہ نے جناب کلثوم کو پرسا دیا، جناب زینب کو پرسا دیا،
जनाब ज़ैनब को पुरसा दे रहे हैं, जनाब लैला को पुरसा दिया, जनाब सैयद सज्जाद ये सारे मंजर को देख रहे थे। एक मर्तबा आगे बढ़ के कहते फूफी अम्मा मैं काफी देर से देख रहा हूँ, मदीने वाले आते हैं, कोई कुलसूम को पुरसा देता है, कोई लैला को पुरसा देता है, कोई आपको पुरसा देता है, लेकिन मैं देखता हूँ कोई मेरी अम्मा रबाब के करीब नहीं जाता, मेरी अम्मा रबाब को पुरसा नहीं देता। जनाब ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरे लाल, अरे कत्ले हुसैन के बाद और अली असगर की शहादत के बाद तेरी माँ इतनी कड़क धूप में बैठती है कि इस धूप को कोई मुअज़्ज़मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम क़लबी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म में क़ज़ाई व तस्लीम मातम से